اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے، الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں، پلٹ دیں گے تم کو، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، یعنی پچھلی طرف، جس طریقے پیچھے کی طرف موڑ دیں گے۔ جنرلی ایڑیوں پہ پھرنے کا مفہوم زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گا جنگ میں، جیسے جنگ میں انسان سامنے جا رہا ہوتا ہے، آگے جا رہا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ شکست ہوتی ہے تو وہ پیچھے پلٹ کے بھاگتا ہے، اور ایڑیوں پہ پلٹنے سے یہ مراد ہے، یعنی دین سے پلٹا دیں گے، کسی چیز سے پلٹ جانا، اس کو کہتے ہیں علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، ایڑیوں پہ تمہیں گھما دیں گے، پھیر دیں گے۔ فتنقلبوا تو پھر تم پلٹ جاؤ گے، لوٹ کے آؤ گے، خاسرین خسارہ پانے والے ہو کر، یعنی اگر تم کافروں کی بات مان لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے، جو تمہارا مقصد ہے، جس طرف جانا ہے، وہاں سے ہٹا کے تمہارے قدم پیچھے کی طرف کر دیں گے، دوسری طرف لے جائیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین تو پھر تم لوٹو گے خسارہ پانے والے ہو کر۔ اس وقت جو ٹاپک چل رہا ہے وہ غزوہ احد کا ہے، اور اسی کے سینس میں تعبیل خاص کے اعتبار سے ہم پہلے بات کریں گے۔ اللہ مسلمانوں کو ایک بات بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اگر تم نے کفار کا کہا مانا تو کفار چونکہ تمہارے دشمن ہیں، بظاہر چاہے وہ جو مرضی ہے کہہ دیں، لیکن وہ کبھی بھی تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور حدیث کو، قرآن اور سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کے کسی بھی انکار کرنے والے کی بات مانیں گے تو وہ کبھی بھی ہماری آخرت کے لیے اور ایون دنیا کے لیے بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب مفسرین نے یہاں پہ الذین کفروا کی جو آیا ہے اس کی دو تین انٹرپریٹیشنز کی ہیں، دو بہت واضح، دو مطلب ہیں، یعنی منافقین بھی مراد ہو سکتے ہیں کفروا سے، اور جو اہل کتاب ہے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس سے دونوں کی بات کرتے ہیں۔ تو کچھ مفسرین نے فرمایا کہ الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، ان سے مراد جو ہے وہ منافقین ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر پھیلی اور یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو جو منافقین تھے انہوں نے کہا، خاص طور پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پھیلی تو انہوں نے کہا کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے نہیں ہیں، تو اب اس طرح کرتے ہیں کہ جو عبداللہ بن ابی تھا، جو کہ منافقین کا سردار، اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جس کو کہ یثرب کا یا مدینہ منورہ میں جو اس وقت تھے اس کو بادشاہ بنانا تھا، تو نے کہا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ رہے نہیں ہیں تو اس طرح کرتے ہیں، اسی کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں، اور اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو، یہ چونکہ کافی باتوں میں تیز ہے، تو اس کو ابو سفیان کے پاس بھیجتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹریٹی کر لیتے ہیں، ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم میں آپس میں تاکہ کوئی جنگ نہ ہو، یا دوسرے لحاظ سے کہ ابو سفیان سے یا قریش سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ یار یہ جو جنگ و جدال ہے یہ نہ ہو، آپس میں معاہدہ ہو جائے۔ تو کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ کفروا سے مراد یہ ہے، اور کچھ مفسرین نے اس سے مراد لیے یہودی اور عیسائی۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے ایک پروپیگنڈا سٹارٹ کیا، اور وہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نبی ہوتے، اگر حق ہوتے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے، تو ان کو کبھی شکست نہ ہوتی۔ یعنی مسلمان چونکہ شکست خوردہ ہو گئے تھے، زخم خوردہ تھے، مسلمانوں کو زخم پہنچا تھا، پریشانی پہنچی تھی، تو اب یہودیوں اور عیسائیوں کو ایک موقع مل گیا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ جن کو شکست ہو گئی ہے، جن کو جو ہے وہ نقصان پہنچ گیا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے، سچے نبی ہوتے، تو ان کو شکست نہ ہوتی۔ یہ اللہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے کافروں کی بات مانی، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ اس وقت کے منافق ہوں،
یا اس وقت جو یہودی اور عیسائی جو پروپیگنڈا کر رہے تھے، اگر تم مسلمانوں ان کی بات مانو گے تو یاد رکھو وہ تمہیں جو ہے نا تمہارے ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی پلٹ کے چلے جاؤ گے تم، فتنقلبوا خاسرین، تو تم لوٹ جاؤ گے، تم پلٹو گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو۔ اسی کو اگر ہم اللہ کا معاف فرمائے تعویل عام میں دیکھیں تو یہ دیکھیں قرآن کا جو بھی حکم ہے وہ نازل تو ایک خاص موقع پہ ہوا، ایک خاص مناسبت سے ہوا، لیکن اس کے اندر جو لیسن ہے، اس کے اندر جو سبق ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس آیت میں آج ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے جب بھی ہم کسی بھی کافر کی، چاہے وہ منافق ہو، مشرک ہو، اہل کتاب ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے جس کی بھی بات مانیں گے، بظاہر وہ کتنی ہی اپیلنگ اور کتنی ہی مددگار کیوں لگ رہی ہے، لیکن اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے نا تو یاد رکھیں اس میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی۔ وہ یقیناً ہمیں ہمارے دین سے، ہماری آخرت سے، جنت سے پلٹا دے گی۔ فتنقلبوا خاسرین، تو تم لوٹ کے جاؤ گے، تم پلٹ کے جاؤ گے، خسارہ پانے والے ہوگے۔ اس پہ بظاہر تو ہم ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم نے لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ بیسیکلی ہم نے کہاں لوٹ کے جانا ہے؟ ہم تو اللہ نے آسمانوں سے یا جنت سے بھیجا تھا آدم علیہ السلام کو، اور لوٹ کے ہمیں وہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اگر ہم نے اس دنیا میں کفار کی باتیں مانی، یعنی ایک مطلب اللہ کا معاف فرمائے جو اس سے تعویل عام میں لیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم نے ہماری زندگی کی پیروی، اگر ہماری پیروی اور ہمارا جو بھی رہنا سہنا اور جو ہمارے معاملات ہیں، اگر ان میں اطاعت ہماری ان کی ہے جن کو اللہ الذین کفروا کہتے ہیں، جنہوں نے انکار کیا، تو یاد رکھو کہ وہ تمہیں پلٹا دیں گے، اور جب تم واپس جاؤ گے، لوٹو گے، تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو۔ دنیا میں ہم کسی کی بھی بات اس لیے مانتے ہیں کہ ہم نفع کما لیں، ہم سود لیتے ہیں تو نفع کے لیے لیتے ہیں، ہم رشوت لیتے ہیں تو نفع اگانے کے لیے لیتے ہیں، ہم اور کوئی برائی کا کام کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو اس میں ہمیشہ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم فائدہ ہمیں ہو جائے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کفار کا، غیر مسلموں کی اطاعت کرو گے تو وہ تم جب لوٹو گے خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے، فائدے کی نہیں ہو سکتا۔ نہ ہم سود کھا کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ جھوٹ بول کے، نہ دھوکہ دے کے، نہ ملاوٹ کر کے، نہ رشوت لے کے، نہ ظلم کر کے، نہ کسی کا مال ہتھیا کے۔ یہ ساری چیزیں فتنقلبوا خاسرین میں شامل ہیں، ہو سکتی ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ جب انسان واپس جائے گا، لوٹ کے جاؤ گے، تو تم خسارے میں پار جاؤ۔ تو یہ مسلمانوں کو ایک جو ہے وہ نصیحت بھی دی جا رہی ہے کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بل اللہ مولاکم، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بل اللہ، بلکہ اللہ مولاکم تمہارا مددگار ہے، تمہارا مولا ہے، تمہارا کارساز ہے، وہو، اور وہ خیر الناصرین، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ دیکھیں ابھی جیسے میں نے کہا نا یہ تینوں آیت، اس سے اگلی آیت بھی، یہ ساری آپس میں اکٹھی ہیں، ایک ہی، یعنی یوں سمجھ لے کہ سلسلہ چل رہا ہے، ایک ہی ہم جملے کے تین ٹکڑے ہیں کہ تمہیں منافقین یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں نقصان ہو گیا، ہمیں جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کو جو ہے وہ بڑا مان لینا چاہیے اور اس کو بھیجنا چاہیے ابو سفیان کے پاس، یا جیسے ہو سکتا ہے مشرکین نے کہا ہو کہ یار ان کے ساتھ ایک ٹریٹی کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے پہلے پورا غزوہ احد کی بات کی تھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا، یعنی ابو سفیان نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ تلک الایام نداولها، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، تلک الایام نداولها، یہ تو اللہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ یعنی ابو سفیان نے، بعد میں تو مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ بدر کا دن تمہارا تھا، آج کا دن، احد کا دن ہمارا ہے۔
اور پھر اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس لات اور عزیٰ ہیں تو تمہارے پاس وہ نہیں ہیں، تو اللہ یہاں کہتے ہیں بل اللہ مولاکم۔ اس نے کہا تھا کہ لات اور عزیٰ یہ ہمارے مددگار ہیں، تو اللہ مسلمانوں کو کہتے ہیں تم دل چھوٹا مت کرو، بل اللہ مولاکم، اللہ ہے تمہارے مولا، اللہ ہے تمہارے مددگار، اللہ تمہارے مددگار ہیں، وَهُوَ خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہیں، بہترین مدد کرنے والے ہیں۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہو، تمہیں کسی کو پیروی کرنے کی، کسی اطاعت کرنے کی تاکہ تمہارا کچھ بن جائے، دنیا میں تم جو ہے وہ کر جاؤ، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے جو نیکسٹ آیت ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں تھوڑی سی مزید کلیئر ہو جائیں اور کانٹیکسٹ سارا کلیئر ہو جاؤ۔ سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، القاء کر دیں گے، جیسا کسی چیز کو پھینکنا ہوتا ہے نا، القاء کر دینا، جس دل میں کوئی القاء ہو جانا، سنلقی دل کے اندر ڈال دیں گے، فی میں قلوب الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں، رعب ڈال دیں گے، ہیبت ڈال دیں گے، دہشت ڈال دیں گے، بیما اس سبب، اس وجہ سے، بسبب اشرکو کہ انہوں نے شرک کیا، انہیں اللہ کے شریک بنا لے، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم نہیں، ما جس کا لم نہیں اتاری، ینزل اتاری، ما لم ینزل جس کے بارے میں اللہ نے کچھ اتاری، بھی اس کی، سلطانن کوئی بھی دلیل، کوئی بھی سند، کوئی بھی طاقت، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ النار جہنم ہے، وبئس دوزخ ہے، وبئس اور برا ہے، مثول ٹھکانہ الظالمین ظالموں کا۔ یہاں پہ اللہ کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات اس کو دیکھیں، جس طرح ابھی ہم نے پہلے عرض کی، پچھلی آیت کی تفسیر میں مفسرین کا قول بیان کیا کہ انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ مسلمانوں کو اس کے اوپر ابھار رہے تھے کہ ہم کسی طریقے سے عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار مان لیں اور کسی طریقے سے قریش کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ معاہدہ کر لیں، ٹریٹی کر لیں۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ ہے تمہارے مددگار۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے پھر تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ اور اللہ کیا کریں گے؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ ان کے دلوں کے اندر ڈال دیں گے رعب، دہشت، ہیبت ڈال دیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، اس سبب سے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جن کے پاس نہ کوئی طاقت ہے، سلطان کہتے ہیں جس کے پاس اقتدار ہو، قدرت ہو، طاقت ہو، کہ وہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جن کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور ما لم ینزل بہ سلطانہ، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ تو کسی کے پاس اقتدار ہے ہی نہیں ہے۔ جو ولد سلطان ہے، اس میں اکثر جگہوں پہ سند، یعنی اللہ نے تو اس کی کوئی سند نہیں اتاری، اللہ نے تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ ہاں بھائی اس کے پاس یہ ہے، اس سے تم اس سے پناہ چاہو۔ اور سلطان کا ایک معنی ہے جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس قدرت ہو، جس کے پاس زور ہو، جس کے پاس پاور ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ نے تو کسی کو اور کو اختیار دیا ہی نہیں ہے، تو پھر تم ان سے کیوں ڈر رہے ہو، اور پھر تم ان کی پناہ کیوں طلب کر رہے ہو؟ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، یہ جن سے تم ایکسپیکٹ کر رہے ہو، یہ جو کفار ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، وہ پناہ حاصل کرنے کے لیے کہاں بھاگ رہے ہیں؟ آگ کی طرف۔ اب سب سے بری پناہ گاہ کون سی ہو سکتی ہے؟ جس میں آگ لگی ہوئی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی کی طرف بھاگ رہے ہیں، اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں، اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پناہ کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کفار ترقی کر گئے اور یہ مشرکین ترقی کر گئے، ان کے رستے پہ چلو گے تو تم بھی ترقی کر جاؤ گے، تمہاری بھی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو کفر کرنے والا ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے، جو اللہ سے دور کرنے والا ہے، جن کے پیچھے چل کے تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، وہ پناہ گاہ ان کی آگ ہے۔ وہ پناہ سمجھ کے جا رہے ہیں لیکن کہاں؟ آگ کی طرف۔ اور اس سے زیادہ بے وقوف کون ہے جو آگ میں پناہ حاصل کرے؟ آگ تو ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے،
تو یہاں پہ مسلمانوں کو ایک طرح سے سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ کفار جو ہیں وہ تمہیں کہتے ہیں کہ مشرکین کی پناہ میں آ جاؤ، ان کے ساتھ ٹریٹی کر لو تاکہ ان کی طرف سے تمہیں ٹینشن ختم ہو جائے. تو وہ تو اللہ نے تو ان کے دلوں میں ڈوب ڈال دیا ہے. اور اس کی ایک ایگزامپل یہ تھی کہ جب مسلمان ریٹریٹ کر رہے تھے، پیچھے ہٹ رہے تھے، پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے، تو اب جو مشرکین تھے ان کے دلوں میں روب تھا، وہ انہوں نے آ کے ختم نہیں کیا. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، کچھ روایات میں اس طریقے سے آتا ہے کہ جب وہ آگے گئے تھوڑی دیر جانے کے بعد، تھوڑا دور جانے کے بعد، تو ابو سفیان کے دل میں خیال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تک زندہ ہے. وہ جو رستہ تھا جس کے لیے ہم جنگ کرنا چاہ رہے تھے کہ فری ہو جائے ہمارا ٹریڈ راؤٹ جو ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملا، تو پھر ہمیں جا کے ختم کر دینا چاہیے. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک بندہ ملا جو مدینے سے آ رہا تھا. تو اس نے ویسے ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا حالات ہے جو ہے وہ مدینے کے. وہ بندہ مسلمان نہیں تھا، تو لیکن وہ مسلمانوں کو، یعنی مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، مسلمان نہیں تھا. تو پوچھا ہاں بھائی کیا حالات ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو آ رہے ہیں، وہ تو بالکل سخت غصے میں، اور وہ کہتے ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. تو ابو سفیان حالانکہ ڈرا، مطلب وہ یعنی جیتا ہوا بھی تھا، اور اس وقت اس کے پاس فوج بھی زیادہ تھی، وہ مزید ڈر گیا اور واپس آ کے مسلمانوں کو دوبارہ سے جو ہے ان سے جنگ کرنے کے بجائے وہ واپس لوٹ کے مکہ چلا گیا. حالانکہ وہ ان کو فتح ایک طرح سے ملی تھی، انہوں نے مسلمانوں کو نقصان دیا تھا، مسلمانوں کا زیادہ نقصان کیا تھا، اس کے باوجود وہ ڈرے ہوئے تھے. اللہ نے ان کے دلوں میں ڈر اور خوف ڈال دیا تھا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے شرک، کہ انہوں نے اپنے دلوں میں اللہ کے شریک ٹھہرا رکھے ہیں. ایک ہے بتوں سے شرک کرنا، ایک بت ہے اس کو کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ جب ہم ظلم، یہاں پہ آگے دیکھیں وَمَثْوَى الظَّالِمِينَ، ظالمین کے بارے میں کہتے ہیں. ظلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، جو جس چیز کا مقام ہے اس کو وہاں سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے. اب جو مقام اللہ کا ہے، جب ہم اس مقام پہ کسی اور کو لا کے رکھ دیتے ہیں تو یہ ظلم ہے. جب ہم اپنے دلوں میں اللہ کے علاوہ باقیوں سے امیدیں باندھ لیتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں ڈر آ جاتا. اس لیے کہ جو بھی ہیں ضعف الطالب مطلوب، جو طالب ہے، جو مانگنے والا ہے، جو چاہنے والا ہے، وہ بھی کمزور ہے، اور جس کو چاہ رہا ہے یا جس سے چاہ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. تو صرف اللہ کی ذات ہے جو مالک کل ہے، جو قدیر ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، جس کے قبضہ اختیار میں، جس کے اقتدار میں ہر چیز ہے. تو جب کوئی بھی اللہ سے نظریں ہٹا کے کسی دوسرے کے اوپر لے کے جاتا ہے، جب ہم اللہ سے امیدیں ہٹا کے لوگوں سے جوڑتے ہیں، جب ہم اللہ سے نظریں ہٹا کے لوگوں سے مانگتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظلم کرنے والوں کے لیے، ظالمین کے لیے جس جگہ پہ اللہ کو رکھنا ہے، جو اللہ کا مقام ہے، وہ مقام کسی اور کے دینے والے کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے. بئس، بدترین، برا. اور سوا کہتے ہیں لیگیسی کو، اس جگہ کو جس کے ساتھ کوئی ہسٹری ہو، جس کی کوئی لیگیسی ہو، جس کی جو سمجھ لیں کہ ہماری موروثی ایک چیز ہو، جو آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہو، اس جگہ کو سوا کہتے ہیں. تو اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہیں نا مشرکین اور کفار، یہ کوئی نئی کام نہیں کر رہے. یہ سارے جتنے بھی تباہ شدہ اور سارے کے سارے جو ظالم ہیں، ان سب کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی لیگیسی ہے، ایک ہی جگہ انہوں نے جانا ہے، اور وہ ایک ہی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو اللہ ہی صرف اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے، اللہ سے امید لگائی جائے، اور اللہ سے جو ہے وہ اپنی جو بھی امیدیں ہیں وہ اللہ سے لگائی جائیں.